اب ایک بار پھر انتظامیہ کو جمہوریت کے باقی دو اداروں پر بالادست بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. کیا کھیل کے اصول بدلنا اتنا ہی آسان ہے؟ بات کرتے ہیں معروف قانون داں بابر امان صاحب سے. سابق وفاقی وزیر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، مصنف ہیں اور میڈیا کی شخصیت بھی. بابر صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. آسان سوال سے شروع کرتے ہیں. کیا حکومت کسی بھی قسم کا جوڈیشل پیکج جو ہے وہ سادہ اکثریت کے ذریعے منظور کروا سکے گی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ، بالکل نہیں منظور کروا سکتی، اور اس کے سبب کوئی میری خواہش یا میری اوپینین نہیں ہے، بلکہ آئین کا آرٹیکل 238 ہے اور اس کے ساتھ 239 ہے، ایک 238 اور دوسرا 239. وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ جو تین طریقے وہ بتاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل امنڈمنٹ کسی قسم کی، آپ کو یاد ہے ضیاء الحق صاحب کا نام آ گیا، وہ نکالنے کے لیے 30 سال لگ گئے تھے، آئینی امنڈمنٹ کرنی پڑی ہمیں 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے. تو پہلا یہ ہے کہ وہ آئین کے بغیر کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. دوسرا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آئین امینڈ ہوگا، دونوں ہاؤسز علیحدہ وہ بل جائے گا، 2/3 میجورٹی جوائنٹ سیشن کی نہیں چاہیے. تیسری بات یہ ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس پورے نظام کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. اگر ہماری سیٹیں ہمیں واپس ملتی ہیں تو پھر ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی. اس گورنمنٹ کے پاس تو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے. اچھا، یہ جو تاثر ہے کہ مشترکہ اجلاس کے اندر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور بعض لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کو آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی کا الگ اجلاس کرنا ہوگا اور سینٹ کے لیے الگ کرنا ہوگا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں نے یہی کہا ہے کہ دو ہاؤسز ہیں ہمارے، بائی کیمرل سسٹم ہے، ایک ایوان بالا ہے سینٹ آف پاکستان اور دوسرا نیشنل اسمبلی، اور دونوں میں علیحدہ سے بل جائے گا، اور دونوں جگہ علیحدہ اکثریت پروو کرنی پڑے گی، اور دونوں جگہ علیحدہ رولز بنے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر شک اور ہر لفظ کے اوپر جو ہاں والے ہیں پہلے وہ اٹھیں گے اور پھر جو نہ والے ہیں وہ اٹھیں گے، اور گنتی جو ہے باقی تو وائس پہ ہوتا ہے نا، ایز نائز، اس پہ نہیں ہوگا. یہ باقاعدہ اٹھ کے ایک آدمی کی پرسنل فزیکل کاؤنٹنگ اور حاضری لگائی جائے گی. یہ آئین کو مذاق تھوڑا ہی ہے، یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا، سماجی معاہدہ ہے، عمرانی معاہدہ ہے جو شہریوں کے ریاست کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ تو ریاست کے ساتھ شہریوں کو کچھ بھی جوڑنے والی دوسری کوئی چیز موجود نہیں ہے ملک میں. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جی ذیلی قوانین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے کسی قسم کے مطلب ہے آپ اپنی مرضی کے کہتے ہیں نا کہ اصول جو ہے مرتب کر سکتے ہیں، کیا یہ اس کا امکان ہے؟ دیکھیے ایک سیدھی خواہش جو ہے، وہ کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ وہ کوئی ایکسٹینشنز چاہتے ہیں، اور ایکسٹینشنز ہو نہیں سکتی جوڈیشل سائٹ کے اوپر بھی اور اسینشل سروس سائٹ کے اوپر بھی. کوئی ایکسٹینشن اب ہو نہیں سکتی جب تک کانسٹیٹیوشن کو آپ امینڈ نہیں کریں گے، خاص طور پہ چیف جسٹس کے عہدے کے لیے. ایک بات، اور دوسرا یہ ہے کہ آئین امینڈ ہو نہیں سکتا، دوسری بات. اور تیسرا یہ کہ جتنی کوششیں یہ ہو رہی ہیں یہ بہت برا میسج جا رہا ہے جو موجودہ نظام ہے رجیم 47 والا، اس لیے کہ 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، بلکہ 6 مہینے پہلے بھی چیف جسٹس کو نوٹیفائی کر دیا گیا کہ ہیئر از دی چیف جسٹس who will be chairing the squat، اور وہ یہ ہیڈ کریں گے فلانی تاریخ سے. تو 25 اکتوبر آنے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے دن رہ گئے، لیکن ابھی تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے. اس خواہش کی غلامی میں کہ شاید کچھ ایسا ہو جائے جس کے ذریعے سے آئین ترمیم ہو جائے، آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. اور اگر اس طرح کی کوئی ٹیلر میڈ چیز کی گئی تو مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ، فل سپریم کورٹ بیٹھے اور اس کو اڑا دیں گے، سوائے ایک دو کوئی اگر ڈائسینٹنگ وائسز ہوں تو ہوں. اس لیے کہ عدلیہ اس بات پہ متفق تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ ہم نے امینڈمنٹ جو کی تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2 الجہاد ٹرسٹ کیس نمبر 1 اور الجہاد ٹرسٹ کیس نمبر 2 ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امینڈمنٹ ہوئی ہے. اس لیے اٹ از فلی بیکڈ بائی دی جوڈیشل کنسنسس آف دی کنٹری. اچھا، یہ بھی حقیقت اور تلخ حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے، لیکن فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے اس کو ایگزیکٹو کی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں پہ حکومت خود ہی جو ہے ان فیصلوں کو مطلب ان پہ عمل درآمد میں جو ہے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو اگر سپریم کورٹ فرض کریں اس قسم کا کوئی فیصلہ کر بھی دیتی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، تو کیا مطلب اس سے ماجرائی بڑھے گی نہیں؟ کیونکہ حکومت اگر عمل درآمد نہیں کر رہی، پہلے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا نا کہ انتخابات ہونے چاہیے، عمل نہیں ہو سکا اس کے اوپر. سپریم کورٹ نے کہا جی مخصوص نشستوں کے اوپر یہ فیصلہ جو ہے عمل ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوا. یہ بدماشی ہے، بے شرمی ہے نا. یہ تو کوئی یعنی ریاست کا ایک آرگن اگر یہ کہے کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے the entire executive authority of the country shall act in the
aid to the Supreme Court of Pakistan کہ ملک کی جتنی ایگزیکٹو اتھارٹی آئین پابندی لگاتا ہے کہ shall act in aid to the Supreme Court of Pakistan, اور اگر وہ نہیں مانتے تو یہ سیدھی سیدھی توہین ہے. اور اس توہین میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا تھا. لیکن میں شہباز کے لیے کوئی رتبہ شہادت جوڈیشل میں نہیں چاہوں گا, اس لیے کہ انہوں نے دسمبر سے پہلے انشاءاللہ العزیز گھر جانا ہے. دسمبر میں نیا الیکشن جب تک اناؤنس نہیں ہوگا ملک کے حالات نہیں سدھر سکتے. اس لیے جتنی بھی فنکاریاں کر سکتے ہیں, کلاکاریاں کر سکتے ہیں, سیاسی اداکاریاں کر سکتے ہیں, ان کا کوئی دوسرا نتیجہ سوائے مزید اس نظام کی ذلت اور آٹے کی قلت, یہ دو نتیجے ہیں ملک کے اندر, اس کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکے گا. یہ جو پیش گوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے پہلے اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا, یہ آپ کی تجزیہ ہے, آپ کی اطلاع ہے, کیا ہے یہ میرا تجزیہ بھی ہے, میرا وجدان بھی ہے, یہ عمران خان کا مطالبہ بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ایک نئے ڈسپنسیشن کو لایا جائے اور وہ ایک نئے الیکشن کمیشن کے نیچے, ان کے ویسے بھی ٹائم پورے ہو گئے ہیں تقریباً جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے تحت ایک جو اصل ساورن ہے, یعنی ملک کے اندر جو طاقت کی جس کے گھر سے چشمے بہتے ہیں اور جس کے قدموں میں کنجی پڑی ہوئی ہے, وہ سارے کے سارے آپ لوگ ہیں جو پاکستان کے ووٹرز ہیں. اچھا, میں خطا کلامی کروں گا بابر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت کی خواہش ہے کہ جی ججز کی, سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 23 کر دی جائے, اور جو ہے نظر ثانی کی اپیل کرنے کے لیے جی بڑے بینچ کی تشکیل ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ جی آئینی ترامیم کا جو اطلاق ہے وہ ماضی سے ہو. اب ظاہر آپ پہلے وضاحت کر چکے کہ ان چیزوں پہ عمل درآمد کے لیے آئینی اس کی ضرورت ہے, ترمیم کی ضرورت ہے, لیکن خواہشوں کا کیا ہے؟ اور یہ جو خواہش ہے اس سے کیا, اگر فرض کریں آئینی کہتے ہیں نا کہ پاس وہ میجورٹی آ بھی جاتی, کیا اس سے ہمارا عدالتی نظام مضبوط ہوگا یا یہ اس کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ یہ تو مسلسل عملے کر رہے ہیں انہوں نے, وہ سجاد علی شاہ کی کورٹ سے لے کے اور آج تک یہ ہمیشہ عدالتوں کو دباؤ میں لا کے اپنے مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں. لیکن وہ زمانہ گزر گیا ہے, وہ ٹیکنالوجی اور تھی, ذہنیت اور تھی, وہ نسل اور تھی پاکستان کے اندر. اب تقریباً 70% قریب 67% وہ آبادی ہے جو میری عمر اور آپ کی عمر کے لوگ, وہ ایک آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہے پرانی ان کے لیے. یہ نئی نسل آ گئی, اس لیے ان سے کوئی بات زبردستی نہ ان کو بنوائی جا سکتی ہے اور نہ ان کو موم کی ناک کی طرح سے موڑ کے چلایا جا سکتا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے دو باتیں. پہلے تو جو آپ نے کہا کہ خواہشیں, تو خواہشیں بھی عامر جی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن یہ ان کی ایسی ہیں جس پہ تھوڑا سا تصرف کرنا پڑے گا شعر میں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ جو دم چھلے لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کدھر سے جوڑ کے, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا اور بھانمتی نے کنبا جوڑا, ان کے پاس نہ میجورٹی ہے نہ ان کے پاس جو پارلیمنٹ کے اندر کوئی لیجسلیشن وہ اس طرح کی وہ کر کے عدلیہ کو زیر دباؤ نہیں لا سکتے. اس لیے پاکستان کو دیکھیں نا, جہاں آج ہم کھڑے ہیں, لا اینڈ آرڈر سچویشن, انسرجنسی سارا جمع کریں آپ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ایک پاپولر ول والی گورنمنٹ وچ از بیکڈ بائی دی پیپل آف پاکستان, جس کے ساتھ پاکستان کے لوگ کھڑے ہوں, اس کی فوری اور اشد ضرورت ہے. یہ ضد اور انا کے پہاڑ کے اوپر جو رہ رہے ہیں ان کو نیچے اترنا پڑے گا. اچھا, دو سوال ابھرتے ہیں میرے ذہن میں. ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے, مطلب بے شک لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی یہ بالکل غیر آئینی کام کر رہے ہیں اور ان کو عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں. جب سے مطلب ہے کہ عمران خان کی حکومت کو سبکدوش کیا گیا, اس میں سب لوگوں کو توقع کچھ اور تھی, مطلب ہے آپ پی ٹی آئی کے ہمدردوں کو, لیکن حکومت نے اپنے اہداف حاصل کیے. تو وہ چیز تو حقیقت ہے کہ مطلب ہے روکا نہیں جا پا رہا ہے ان کو. اور دوسری بات یہ جو مطلب ہے کہ جو حکومت الزام لگا رہی ہے کہ جی عدالت کا کام جو ہے آئین کی تشریح کرنا ہے, وہ تو الزام بھی لگانے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ آئین کو ری رائٹ کر رہی ہے. جی دیکھیے, پہلی بات, آئین کو ری رائٹ کرنے والا بتائیں کون سی ججمنٹ ہے جس میں آئین کی کسی شک کے ساتھ, کسی کلاز کے ساتھ, کسی آرٹیکل کے ساتھ اور بیسک سٹرکچر کے خلاف کوئی ججمنٹ آئی ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کی. وہ آپ کسی سے منگوا لیں اور میں پھر آ جاتا ہوں, میں آپ کو وضاحت کر کے اس کی دے دیتا ہوں کہ یہ اس کی صورتحال کی. یہ تو ایک جھوٹ بولتے ہیں نا, اور یہ گوئبلز کے ماموں ہیں سگے, اور یہ قوم کو ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن گوئبلز ماضی مرحوم کا کردار ہے. ایک بات. دوسرا جو آپ نے سوال لمبا کر دیا, میں دوسرے سوال پہ آئیے گا, ضمنی سوال کہ ان کا یہ جو کہنا ہے نا کہ جی مطلب ہے
کہ جو چیز مانگی نہیں تھی پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے مقدمے میں وہ چیزیں عطا کر دی گئی ہیں پی ٹی آئی کو. دیکھیں مسلسل ان کے جو وزراء ہیں یہی بات پہلے دن سے جو پہلے دن سے جو ہم مانگ رہے تھے وہ ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے ملا تھا, سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے وہ ہمیں نہیں دیا. یہ تو بالکل خلاف واقعہ, یہ تو یاوا گوئی ہے, یعنی یہ اس کو گفتگو بھی نہیں کہا جا سکتا, یہ دروغ گوئی ہے. اچھا اب آپ آ جائیں, جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہم نے اس نظام کو درست کر کے لوگوں کی تمناؤں کے مطابق ان کی امیدیں پاکستان کے بارے میں بحال کرنی ہے, یا ہم نے لوگوں کو اور خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس ملک کو خراب کرنا ہے اور اس ملک کے مستقبل کو اور اس کے گلوبل امیج کو ہم نے خراب کرنا ہے. ایک ڈان نے ایک ایڈیٹوریل کا ایک چھوٹا سا نوٹ تھا, اس کو میں آپ کو 3 لائنوں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ ایک ایسا زبردست قسم کا وہ تجزیہ ہے کہ وہ 3 صفحوں پہ بھاری ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس کے 2 ڈینومینیٹر ہیں. ایک یہ کہ قرض ہم کتنا لیں اور دوسرا یہ کہ کہاں سے لیں اور کیسے لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے جو دوست ہیں وہ قرض دینے کے بعد تھک چکے ہیں, آپ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کو کوئی انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جن کی ترقی کی مبارکبادیں دے رہے ہیں وہاں آپ کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں, آپ جن ملکوں سے قرض لینے جاتے ہیں وہاں آپ کے چوری کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے لوگوں کو پتا ہے اب تو کچھ بھی نہیں, ایک بٹن دبائیں, اتنے سے گیجٹ کے اوپر بٹن دبائیں, آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ کون کون اس کے جو پیپس کون سے مالک ہیں اور کس ملک کے کون سے عہدیدار ہیں جن کی یہ جائیدادیں ہیں. تو اس لیے اگر اس پاکستان کو موجودہ گمبھیرتا سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, سارے ادارے اسینشیل سروسز, جوڈیشل سروسز اور جو خاص طور پہ پاکستان کی جو پولیس ہے وہ ایک سیاسی ادارہ بن گئی ہے, اس کو ریویمپ کرنا پڑے گا. جو سیاست کرنے والے جتنے بھی ہیں سوائے محدود چند, ان سب کو اگلا بلدیاتی الیکشن کچھ اسلام آباد سے لڑیں, کوئی کراچی سے لڑیں, کوئی لاہور سے ان کو ٹکٹ لینے چاہیے. ان کو ریٹائر کرنا پڑے کر دیں, ان کو آپ کو جو طریقہ نکالنا پڑے, آرڈیننس لانا پڑے گا وہ بھی کریں. اس لیے کہ جب تک یہ سیاسی پولیس ختم نہیں ہوتی پاکستان میں پولیسنگ اور اس کے اوپر اعتماد بحال نہیں ہوتا. ایک دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت مجھے کوئی ایک شعبہ ایسا بتا دیں جس نے کہتے ہیں جی ہم نے اہداف حاصل کیے, وہ کہتے کیا ہیں, جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم تو اپنی مرضی سے بیٹھے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو بٹھانے والوں نے بٹھایا ہوا ہے, تو اہداف پھر کس نے حاصل کیے, یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا عامر جی, کہ وہ کون ہے جس نے اہداف حاصل کیے ہیں, کیا اہداف حاصل کیے ہیں. یعنی پاکستان کی ترقی کا ہدف کوئی حاصل ہوا ہے, 1 اشاریہ مجھے بتا دیں, زراعت درست ہوگی مجھے بتا دیں, چیمبر آف کامرس والے راضی ہیں مجھے بتا دیں, گور اعجاز سے لیے چھوڑ دیجئے, وہ بھی ان کے منسٹر بھی رہے ہوئے ہیں, کہ آپ کسی اور کو پکڑ لیجئے. اسمال ٹریڈرز کوئی راضی ہے, کوئی میڈیم ٹریڈر ان کے اوپر کوئی راضی ہے, کوئی جو بلڈرز ہیں وہ راضی ہیں, کوئی شعبہ ایسا بتا دیں جو چل رہا ہو, کوئی انڈسٹری ایسی بتا دیں جو چل رہی ہو, کوئی ایکسپورٹ ایسی بتا دیں جس نے کمال کر کے رکھ دیا. وہ شکایتیں بالکل پاکستان کو جی مکمل کرنے بات. جی میں آخری جملہ کہتا ہوں, جس پاکستان کو جس طرح کی تباہی کے گڑھے میں دھکیلا گیا ہے رجیم چینج کے بعد سے آج تک, وہ سپائرل اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے, وہ سنو بال بن گیا ہے, وہ رکے گا نہیں جب تک آپ اپنی سوچ نہیں بدلیں گے اور اس سوچ کے مطابق پاکستان کا نظام پاکستان کے منتخب لوگوں کو, جن کو بھی وہ منتخب کرتے ہیں, ان کے حوالے نہیں کریں گے. یہ تو بہت اہم بات کی آپ نے کہ جو لوگ ہیں وہ نہیں چلا سکیں گے. سوچ بدلنا بہت ضروری ہے. لیکن میں چاہوں گا کیونکہ آپ آئینی ماہر ہیں, معروف قانون داں ہیں, یہ بتائیے کہ جس طرح سے آئینی ترامیم کی ہمارے یہاں بات ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہتے ہیں ڈراپ آف دا ہیٹ, ہم کہتے ہیں جی آئین میں ترمیم کر دیں, کیا واقعی اتنی ترامیم کی ضرورت ہے؟ ایک بات ہم لوگ اوور مطلب ہے کہ کہتے ہیں لا میکنگ کر رہے ہیں, یہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں, کیا مطلب, اور یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ سنا ہی ہم نے یہ کہ قانون سازی ہوتی ہے عوام کے مفاد میں ہوتی ہے, اجتماعی مفاد میں ہوتی ہے, یہاں پر کیا سوچ کی یہ قانون سازی ہو رہی ہے؟ فرد کا مفاد ہے, کسی خاندان کا ہے, چھوٹے جو ہیں اہداف ہیں سیاسی, کس چیز کے لیے ہو رہی ہے؟ جی یہ ایلیٹ مافیا کے تحفظ کے لیے جتنی بھی, یعنی جس مافیا کا قبضہ ہے پاکستان کے وسائل کے اوپر, سیاست کے اوپر, ریاست کے اوپر, معیشت کے اوپر, معاشرت کے اوپر, پولیسنگ کے اوپر, اس کی سروس کے لیے یہ کرتے ہیں. اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا اور تمہیں کیا ملے گا. یہ سودے بازی کے ساتھ سارا ہوتا ہے. مجھے بہت لمبا تجربہ ہے پارلیمنٹ چلانے کا, اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی اور گورنمنٹ میں بیٹھ کے بھی. ایک دوسری جو بات ہے سب سے امپورٹنٹ, آپ نے بات یہ کی ہے کہ اس سے اہداف حاصل کیا ہوں گے. دیکھیں اس کو قانون میں اور آئین میں اس کے لیے جو ہماری دنیا اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیلر میڈ, کہ ہم آپ کا پہلے سائز لیں اور آپ کے لیے ہم ایک قانون بنائیں کہ آپ کے وہ خلاف ہم استعمال کریں گے. یہ ٹیلر میڈ قوانین ہے کہ فلاں پارٹی کے خلاف, فلاں شخص کے خلاف, فلاں طبقے کے خلاف اور فلاں
جگہ پہ ہم دھاندلی مزید کرنے کے لیے یہ قانون بنا رہے ہیں. اس کو قانون سازی نہیں کہتے. اچھا, قانون کا جو کانسیپٹ ہے, آپ نے بہت زبردست سوال کیا مجھ سے, یہ کبھی نہیں. قانون ہوتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے, آسان زبان میں. وہ ضابطہ جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے اس کو قانون کہتے ہیں, اور جو ضابطہ مشکل پیدا کرے اس کو لا قانونیت کہتے ہیں. اس وقت جتنے قانون بن رہے ہیں وہ ماورائے آئین بھی ہیں, ماورائے قانون بھی ہیں, اور وہ ٹیلر میڈ لاز ہیں. اچھا, اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پہلے ہمیں بتایا ہوا ہے بہت 1400 سال پہلے, کہ کوئی معاشرہ کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ بالکل بھی نہیں چل سکتا. درست. آپ ذرا پیچھے اگر جائیں تو جتنی بڑی ریاستیں, why the countries are doomed, why the countries are dissolved, why the nations are broken, بے شمار کتابیں درجنوں کے ساتھ وہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے. Why nations fail. مجھے خطا کلامی کرنے دیں, اگر اجازت دیں, اگر میں وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد دوبارہ ہماری گفتگو سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے منقطع ہوا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے اس سیگمنٹ کے خصوصی مہمان ہیں محترم بابر اعوان صاحب, اور ان سے وقفے سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ جو قانون سازی جو ہوتی ہے اس کی اسپرٹ کیا ہوتی ہے, اس کی روح کیا ہوتی ہے. تو یہ اس کو بیان کر رہے تھے کہ میں نے وقفے کا اعلان کر دیا. جی جناب بابر صاحب, جہاں آپ سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. جی عامر, قانون لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے جو ضابطہ بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قانون. جو لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرے اس کو کہتے ہیں لا قانونیت. اور جو آئین سے متصادم قانون ہو, یعنی آئینی حقوق جو آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ عامر بولیں گے ان کو ہم ہٹائیں گے نہیں, اب ارشد شریف صحافت کرتا رہے گا, صابر شاکر بولتا رہے گا, بابر اعوان وکالت کرتا رہے گا, اور اگر اس سب پہ پابندی لگانی ہے تو پھر یہ ماورائے آئین ہو جائے گا. سب پہ پابندی جب بھی لگے گی. ایک جو دوسرا قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک کے ویلفیئر کے لیے قوانین بنائے جائیں. جتنی بھی کامیاب ریاستیں دنیا میں, یہ ماڈل ہیں سارے, اب تو آپ گوگل کریں 1 منٹ میں آپ کو مل جائے گا, وہ ساری کی ساری ویلفیئر سٹیٹس ہیں. وہاں 3 چیزوں پہ توجہ دی جاتی ہے, ایک انسانی حقوق, دوسرا سول رائٹس, اور تیسرا لوگوں کی ویلفیئر. یعنی کوئی دودھ مہنگا نہیں ہونے دیتا. یہ دودھ کا اعلان کرتے ہیں, وہ اسکیم ہی واپس لے لیتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم یہ 40 ارب روپے کہیں اور لگانے, کسی بڑے نے مانگ لیے. اب مجھے اگر اجازت دیں, ہم تھوڑے سے 2-4 سیاسی سوال بھی کر لیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے یا اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے.